اور خان کی گردن جھک گئی تھی اور وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ تیان پھر بولی اور کہنے لگی، اور خان، آپ کیا سوچنے لگے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آئیے، آپ محفوظ ہیں۔ اور خان اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس کی گردن ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، پر تیان آگے بڑھی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے اور خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اسے کھینچتی ہوئی کہنے لگی، آپ نیچے اتریے، یہاں سیڑھیوں پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اور خان بیچارہ چپ چاپ تیان کے ساتھ ہو لیا۔ تیان اور خان کو لے کر سیڑھیوں سے اتری اور تہ خانے میں داخل ہوئی۔ تہ خانے میں چھوٹی سی ایک شمع جل رہی تھی، جس کی روشنی نے تہ خانے کی ہر چیز کو منور کر دیا تھا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں دروازہ تھا، جسے تیان نے بند کر دیا۔ تہ خانے میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر جلتی مشعل کی روشنی میں پہلی بار اور خان نے غور سے تیان کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر تک اس تہ خانے میں خاموشی رہی، پھر تیان نے اور خان کو مخاطب کر کے کہا، آپ مرو کے ان تہ خانوں میں کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ میں یوں ہی تہ خانے کے بیرونی دروازے کی اوٹ میں باہر دیکھ رہی تھی۔ کھنڈرات میں چاروں طرف پھیلی چاندنی میں نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس آپ کے بھاگنے سے میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اور خان ہیں، ورنہ اس تہ خانے سے میں کیسے اور کیوں کر آپ کو پہچان سکتی تھی؟ اس پر اور خان بولا، میں مرو شہر کے ان ویرانوں اور کھنڈروں میں کیوں آیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پہلے تم کہو، تم یہاں اس تہ خانے میں کیسے آئی ہو؟ تم نے اسلام کب قبول کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان رکا، پھر وہ سامنے تہ خانے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ایک بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ بوڑھا کون ہے جو تہ خانے کی اس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے؟ اس پر تیان بولی اور کہنے لگی، جس وقت آپ نے مجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بچایا تھا، اس وقت میں نے آپ پر انکشاف کیا تھا کہ میرا نانا ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جس وقت آپ مجھے اپنے گھر میرے نانا کے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، کچھ ہی عرصہ بعد میرا نانا فوت ہو گیا۔ میرے نانا کی وفات کے وقت وہ مسلم مبلغ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، بس وہ ہمیں لے کر ہمارے باپ صوبدائی کے پاس چلے گئے۔ وہ مسلم مبلغ ہمارے ساتھ ہی رہے اور ہمیں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ میں اور میرے بھائی بلداغ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ مسلم مبلغ جس کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا اور جس کی تبلیغ کے باعث میں اور میرا بھائی بلداغ مسلمان ہوئے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور وہ مسلم مبلغ آپ اپنے سامنے دیکھیں وہی بزرگ ہیں جو اس تہ خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان کا نام نظام الدین ہے۔ اور خان تھوڑی دیر تک مسلم مبلغ نظام الدین کی طرف بڑے احترام اور بڑی عقیدت مندی سے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر آگے بڑھ کر نظام الدین اور خان سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا، پر اور خان نے نظام الدین کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میرے بزرگ، آپ ایک عظیم انسان ہیں جو اس قدر تگ و دو کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے اس کام اور کارکردگی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ نظام الدین سے گلے ملتے ہوئے اچانک اور خان چونک سا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جس سمت سے تہ خانے کے اندر نظام الدین نے اٹھ کر اسے ملنے کے لیے قدم بڑھائے تھے، اسی طرف ایک کونے میں مدم مدم روشنی کے اندر ایک فرش پر بچھی چٹائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سفید چادر اس انداز میں دے دی گئی تھی گویا وہ کوئی سویا ہوا نہیں بلکہ لاش پڑی ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اور خان نے ایک بار بڑے غور اور جستجو سے نظام الدین اور تیان کی طرف دیکھا، پھر وہ تیان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ چٹائی پر جو کوئی چت لیٹا ہوا ہے یہ کون ہے؟ اور خان کے اس سوال پر تیان اور نظام الدین دونوں کی گردنیں جھک گئی تھیں،
بلکہ تیان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے اور وہ بری طرح سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ لگتا تھا کچھ دیر مزید اسی حالت میں کھڑی رہی تو سسک سسک کر رونے لگے گی۔ نظام الدین کی پریشان کن خاموشی اور تیان کی آنکھوں میں بڑی تیزی کے ساتھ امڑتے ہوئے آنسوؤں نے اور خان کو پریشان کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے باری باری دونوں کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ جب ان کی گردنیں جھکی رہیں تب اور خان آگے بڑھا۔ چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص پر اس نے جو ہی چادر ہٹائی اور خان دھنگ رہ گیا۔ وہ اس کے ماموں زاد بھائی تغرل خان کی لاش پڑی تھی اور خان تہخانے کے فرش پر بچھی چٹائی پر کچھ اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے کسی بوڑھے کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور اس کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہو۔ نیچے جھک کر اس نے اپنے ماموں زاد بھائی تغرل کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا، پھر سسکتی، روتی اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، تغرل میرے بھائی، کاش تم منگولوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے مرو شہر کی طرف نہیں بلکہ میری طرف آئے ہوتے۔ میرے عزیز بھائی، میں جانتا ہوں تم منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے ہو۔ میں اب تجھے کہاں تلاش کروں گا؟ تو اور ہرما دونوں ہی میرے ماموں کی نشانیاں تھے جو دونوں ہی مجھ سے چھن گئی ہیں۔ دیکھ، میں تم دونوں کی روحوں کو کہاں کہاں کس کس سمت تلاش کرتا پھروں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے اور خان کو رکنا پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی کھڑی تیان اونچی آواز میں ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں کھڑے نظام الدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر نظام الدین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بیٹے، یہ قدرت کا نظام ہے جس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہم تو بڑے معمولی لوگ ہیں میرے بیٹے۔ موت کا ایک دن معین ہے جسے نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ بہرحال مجھے تیرے ماموزاد تغرل خان کے مرنے کا از حد افسوس ہے۔ یہ بیچارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا مرو شہر میں داخل ہوا تھا۔ میں نے اور تیان نے بھی یہیں قیام کیا ہوا تھا جس تہخانے میں تم اس وقت ہو۔ یہ میرے ذاتی گھر کا تہخانہ ہے۔ تمہارے بھائی تغرل خان کے ساتھ جس قدر ساتھی تھے انہیں منگولوں نے حملہ آور ہو کر قتل کر دیا تھا۔ یہ تغرل خان بری طرح زخمی تھا۔ تیان تہخانے سے باہر آ جا سکتی تھی اس لیے کہ سارے منگول اسے پہچانتے تھے کہ یہ سودائی کی بیٹی ہے، اور اس نے منگولوں کے اندر یہ مشہور بھی کر رکھا ہے کہ وہ اپنے منگیتر اونان کے قاتلوں کی تلاش میں جگہ جگہ ماری ماری پھر رہی ہے، اس لیے منگول اس سے کوئی تعارض نہیں کرتے۔ تمہارا زخمی بھائی تغرل خان میرے مکان سے تھوڑے فاصلے پر زخمی حالت میں کراہ رہا تھا کہ تیان کی نظر اس پر پڑی۔ تیان نے چونکہ تمہارے بھائی تغرل خان کو پہلے دیکھا ہوا تھا لہٰذا یہ اسے پہچان گئی اور بڑی مشکل سے اٹھا کر یہاں تہخانے میں لے آئی۔ جس وقت تغرل خان یہاں آیا زندہ تھا، میں نے اپنی طرف سے اس کی تیمارداری اور علاج معالجے میں بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، لیکن مجھے افسوس ہے یہ جاں بر نہ ہو سکا۔ کئی روز تک جہاں لیٹا ہے یہیں پڑا رہا۔ اب آج دوپہر کے وقت اس نے دم توڑا ہے۔ میں اور تیان سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں دفن کریں۔ نظام الدین کے خاموش ہونے پر اور خان نے باری باری تیان اور نظام الدین کی طرف دیکھا، پھر وہ تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم میرے بھائی تغرل کو اس تہخانے میں لے آئیں۔ نظام الدین میرے بزرگ، میں تمہارا بھی ممنون ہوں کہ تم نے میرے بھائی کی تیمارداری کی۔ اس سے آگے اور خان کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ تیان اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بڑی تیزی سے بولی اور احتجاج آمیز انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے واسطے میرے احسانات کا ذکر کر کے میرے اور اپنے درمیان اجنبیت کی دیوار نہ کھڑی کیجیے۔ کیا میں چند روز آپ کے ہاں نہ رہی تھی؟
کیا آپ کے ماموں نے مجھے اپنی بیٹی نہ کہا تھا؟ میں نے آپ کا نمک کھایا تھا۔ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی کہ میں عنان کی وجہ سے آپ پر حملہ آور ہوئی، لیکن میں نے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر اس کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ میں نے تغرل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کاش میں اس کی جان بچا سکتی، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ آگے تیان بیچاری کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آواز ڈوب گئی تھی اور وہ ہچکیاں اور سسکیاں لے کر بری طرح رونے لگی تھی۔ اور خان شاید آگے بڑھ کر تیان کو سنبھال لیتا یا اسے تسلی دیتا، پر وہ چونک سا پڑا، اس لیے کہ تہ خانے سے باہر کوئی بلند اور چلاتی ہوئی آواز میں پکارنے لگا تھا، اور خان تم کہاں ہو؟ جہاں کہیں بھی ہو باہر آ جاؤ، اب باہر سلامتی اور امن ہے۔ میں تمہارا دوست، تمہارا بھائی پاسبانوں کا سپہ سالار بول رہا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہوئے اور خان چونک سا پڑا، اس کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ تہ خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے جوں ہی آگے لپکا، تیان نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ بھاگ کر وہ اور خان کے آگے کھڑی ہو گئی اور راہ روکتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ منگول اس قسم کے حربے کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے مرو شہر کے کھنڈروں میں کھڑے ہو کر اذانیں بھی دیتے رہے ہیں، تاکہ تہ خانوں میں چھپے ہوئے لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان آ گئے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی اذانوں کی آواز سن کر باہر نکلا، منگولوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں سمجھتی ہوں یہ جو آپ کو پکارنے کی سازش ہے، یہ بھی منگولوں کی ہی طرف سے ہے۔ اس پر اور خان نے اپنے دونوں ہاتھ تیان کے شانوں پر رکھتے ہوئے کہا، تیان، میں تیری ہمدردی، تیرے تعاون، تیرے خلوص کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر تیان فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اور خان، خدا کے لیے بار بار میرا شکریہ ادا کر کے مجھے اجنبیت کا احساس نہ دلائیے۔ میں آپ پر کون سے احسانات کر رہی ہوں جو آپ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ مجھے اب زندگی میں کوئی چیز عزیز ہے تو وہ آپ کی سلامتی ہے۔ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مند نہ ہو، اس پکارنے والے کی آواز کو میں خوب جانتا اور پہچانتا ہوں۔ یہ میرا دوست، میرا بھائی ہے، ہر دکھ ہر غم میں میرا شریک ہے، اس کی آواز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھر اور خان نے تیان کو شانوں سے پکڑ کر ایک طرف ہٹایا۔ دروازہ کھول کر وہ تہ خانے سے باہر آیا، اس کے پیچھے تیان اور نظام الدین بھی باہر آ گئے تھے۔ پھر اور خان نے بیرونی دروازہ کھولا، باہر کھڑے ہو کر زور سے پکارا تھا، میرے عزیز و محترم پاسبانوں کے سالار، میں اور خان یہاں ہوں، تم کہاں ہو؟ یہ آواز فضاؤں میں بلند ہونا تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اور خان کی طرف آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بے شمار سوار اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے تھے۔ نظام الدین اور تیان نے دیکھا وہ گھڑ سوار جو آگے آگے تھا، وہ اپنے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب ڈالے ہوئے تھا، اور خان کے قریب آ کر وہ چھلانگ مارنے کے انداز میں اپنے گھوڑے سے اترا۔ پھر وہ بھاگ کر اور خان سے لپٹ گیا تھا، اور غمزدہ اور سسکتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے بھائی، میرے عزیز، تم کہاں کھو گئے تھے؟ میں نے ان کھنڈروں میں تمہیں بہت تلاش کیا، جگہ جگہ تمہیں آوازیں دیں۔ خداوند قدوس کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ میں بے حد پریشان تھا، تمہارے لشکر کی حالت بھی تمہارے بغیر بری ہو رہی تھی۔ دیکھ، اس شہر سے باہر اپنے لشکر کو کھڑا کرنے کے بعد جب تم اپنے بھائی تغرل خان کو تلاش کرنے کے لیے مرو کے کھنڈرات میں داخل ہوئے تو منگول سردار کراچا اپنے 2 اور سرداروں کو لے کر تمہارے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ 2 جرنیل تربائی اور آک ملک تھے۔ کراچا اور آک ملک تو شہر سے باہر تمہارے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے، جبکہ تربائی اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ مرو شہر میں داخل ہوا، اس لیے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ تم اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے ہو۔
لہٰذا تربائی اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوا۔ میرے بھائی، میں تیری سلامتی سے متعلق بالکل مایوس ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے۔ تمہاری حالت سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شاید منگول سردار تربائی نے تمہارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس پر اور خان اپنی گردن جھکاتے ہوئے انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں کہنے لگا، میرے بھائی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میرے ساتھ چند مسلح جوان تھے، جبکہ تربائی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کھنڈرات میں مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ جو دو ہستیاں ہیں، یوں جانو انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ یہ بزرگ، ان کا نام نظام الدین ہے، یہ ایک مسلم مبلغ ہیں۔ یہ جو لڑکی تم دیکھ رہے ہو، اس کا نام تیان ہے۔ یہ منگول سردار صوبدائی کی بیٹی ہے۔ بس ایک موقع پر اسماعیلیوں سے اس کی جان بچا کر میں نے اس پر احسان کیا تھا، تب سے یہ میری ممنون اور شکر گزار ہے۔ یہ مسلم مبلغ اس کے نانا کا جاننے والا ہے، اور یہ پہلے اپنے نانا کے ہاں ہی قیام کیے ہوئے تھے۔ اسی مبلغ کے ہاتھوں پر تیان کے نانا نے اسلام قبول کیا۔ گو اس کا نانا اب مر چکا ہے، لیکن اسی مسلم مبلغ کے ہاتھوں خود تیان اور اس کے بھائی بلداغ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہ لڑکی منگول نہیں، مسلمان ہے۔ اور خان جب خاموش ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار پھر کہنے لگا، دیکھ اور خان میرے بھائی، مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ اور شرمندہ ہوں۔ بہرحال جس وقت میں پہنچا ہوں، اس وقت تمہارا بھائی قبیل خان اور تمہارا دوست غیاث الدین بری طرح منگولوں کے خلاف برسر پیکار تھے، اور منگول سردار کراچا اور آک ملک دونوں دائیں بائیں سے ان پر زوردار حملے کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے کے درپے تھے کہ اس موقع پر میں پہنچا، اور پہلے میں نے کراچا پر ضرب لگائی۔ کراچا کے لشکر کے آدھے حصے کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کراچا بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ آگ ملک پر حملہ آور ہوا، اور اس کے لشکر کا بھی ایک خاصا بڑا حصہ میں نے قتل کر دیا۔ لہٰذا آگ ملک بھی اپنے لشکر کے بچے کچے حصے کو لے کر کراچا کے پیچھے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد جب تمہارے لشکریوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ تم مرو کے کھنڈرات میں داخل ہوئے تھے، تو میں اپنے لشکر کے ساتھ مرو کے کھنڈرات میں داخل ہوا۔ اس وقت مرو کے کھنڈرات میں منگول سردار تربائی کا لشکر بھوکے درندوں کی طرح دندنا رہا تھا۔ میں ان پر بھی حملہ آور ہوا۔ تربائی کے تقریباً سارے لشکر کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ میرے خیال میں تربائی اپنے چند محافظوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد پاسبانوں کا سالار تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ قدم پیچھے ہٹا کر اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، پہلے تو یہ بتا کہ تو اپنے بھائی تغرل کو تلاش کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ اس پر اور خان دکھ سے کہنے لگا، دیکھ بھائی، تغرل خان مرو شہر کے ان دیولاخوں اور کھنڈرات میں دھکے کھاتا پھرتا تھا۔ اس طرح منگولوں کے ہاتھوں زخمی تھا کہ تیان کی نگاہ اس پر پڑی۔ تیان اسے تہ خانے میں لے گئی، جہاں زخموں کی تاب نہ لا کر تغرل موت سے بغلگیر ہو گیا۔ اس کی لاش اس وقت تہ خانے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر پاسبانوں کے سالار کی گردن مزید جھک گئی تھی۔ پھر اس نے آواز دے کر اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ جب وہ قریب آئے تو وہ اپنے سامنے کھڑے نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بزرگ نظام الدین، میرے ان ساتھیوں کی رہنمائی کیجیے اور تغرل کی لاش کو باہر لانے کا بندوبست کیجیے۔ اس پر اور خان فوراً تڑپ کر بولا، نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میں اپنے بھائی کی لاش کو خود ہی باہر لاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اور خان تیزی سے مڑا اور واپس تہ خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ پاسبانوں کا سالار تیان اور نظام الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تہ خانے میں چٹائی پر پڑی ہوئی تغرل کی لاش اور خان نے اپنی پیٹھ پر اٹھائی اور اسے باہر لے آیا۔ اس پر پاسبانوں کا سالار حرکت میں آیا اور اپنے دو ساتھیوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا،
اور خان سے اس کے ماموزاد کی لاش لے کر شہر سے باہر اس جگہ لے جاؤ جہاں پر لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ دونوں جوان فوراً حرکت میں آئے۔ تغرل خان کی لاش انہوں نے اور خان سے لے لی اور ایک گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ کر وہ لاش کو شہر کے کھنڈرات سے باہر لے گئے تھے۔ لاش لے جانے والوں کے جانے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار تھوڑی دیر خاموش رہ کر اور خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ اور خان میرے بھائی، میرے پاس تیرے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ وہ خبر کہنے سے پہلے میں تجھ پر واضح کر دوں کہ یہ دنیاوی زندگی الاؤ کے اٹھتے شعلوں، رقص کرتی شمع کی لو جیسی ہے جسے ہر حال میں بجھنا ہے۔ یہ زندگی پودوں کی کونپلوں کی مانند ہے جسے خزاں کا شکار ہونا ہی ہے۔ اور خان میرے بھائی، مرو شہر سے باہر کراچا اور آگ ملک کے ساتھ جنگ کے دوران تیرا بھائی قبیل خان جنگ میں کام آ چکا ہے۔ دیکھ میرے عزیز، میرے دوست، مجھے تیرے بھائی کے مرنے کا سخت دکھ اور صدمہ ہے۔ یہ سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیرے ماموزاد اور تیرے بھائی قبیل خان کے مرنے کا دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ خدا ان دونوں کو اپنی جوار رحمت میں رکھے۔ اپنے بھائی قبیل خان کی موت کا سن کر اور خان کا پورا بدن کچھ اس طرح بوڑھے کی طرح لرز اٹھا تھا کہ جس کی عمر کی کل کمائی کو ریت پر لکھی تحریروں کی طرح معدوم کر دیا گیا ہو۔ اس موقع پر اور خان جو عزم و عزمیت کا ایک پیکر تھا، لگتا تھا اس بیچارے کے بھرے بھرے گال، اس کا فراخ سینہ، مضبوط دست و پا ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھے کر رہ جائیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ بیچارہ عجیب سی پریشانی اور کشمکش میں مبتلا رہا، پھر ساون رت کی طرح اس کی آنکھوں سے جھرنوں کی طرح آنسوؤں کا پانی بہہ نکلا۔ تھوڑی دیر تک اس کی ایسی ہی حالت رہی اور آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے دامن کو بھگوتے رہے اور اس کی گردن جھکی رہی۔ پھر اس نے گردن سیدھی کی۔ بڑے دکھ اور تعصب میں وہ کہنے لگا، قبیل خان اور تغرل خان میرے بھائیوں، تم دونوں میرے دھیان کی سیڑھی، میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ، میری آنکھوں کی چمک تھے۔ کاش میں تم دونوں کی حفاظت کا سامان کر سکتا۔ تم دونوں میرے لب پر سجے تبسم، بدن کرتاس ابیز پر لکھی جرأت مندی کی تحریر تھے۔ اور خان کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے نوحوں اور دکھ میں ڈوبے ہوئے الفاظ سننے کے بعد تیان جو اس سے پہلے سسک سسک کر اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، اس نے اب اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ پھر وہ بلند اور اونچی آواز میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پاسبانوں کا سپہ سالار آگے بڑھا اور خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر اور خان کی پیشانی پر اس نے اپنے نقاب سمیت ایک بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ کمال ہمدردی، محبت اور خلوص میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور خان میں جانتا ہوں تمہیں جو غم ملا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، اور اس کا احساس جس قدر تجھے ہے وہ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ دیکھ میرے بھائی، ہمارے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لہٰذا میرے بھائی میں تجھے صبر کی تلقین کرتا ہوں، تجھے سنبھلنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ میرے بھائی، تیرے سامنے ابھی ایک عظیم اور انتہائی معتبر فریضہ ہے، اور اگر خداوند نے مجھے اور تمہیں زندگی دی تو ہم نے اس فرض کو پورا کرنے کی تگ و دو اور کوشش ضرور کرنی ہے۔ اور خان میرے بھائی، چل ان کھنڈرات سے باہر نکلیں۔ تیرے لشکری بڑی بے چینی سے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بیچارے اس خدشے اور اس فکر میں بھی مبتلا ہوں گے کہ کہیں مرو شہر کے اندر منگولوں نے حملہ آور ہو کر تیرا خاتمہ ہی نہ کر دیا ہو، اور وہ بے خانمہ برباد دھکے کھانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چل میرے بھائی، اپنے بھائی کی لاش کو بھی دیکھ، اپنے لشکریوں کا حوصلہ بھی بڑھا، کیونکہ اس وقت ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بدل ہو چکے ہیں۔ انہیں تیری طرف سے ڈھارس اور تسلی کی ضرورت ہے۔ اگر تو ایسا کرے تو وہ پھر سنبھل جائیں گے۔
اور منگولوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کے لیے پھر سے تیار ہو جائیں گے۔ پاسبانوں کے سالار کی اس گفتگو سے اور خان نے کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر اس نے ایک نگاہ اپنے پہلو میں کھڑی تیان پر ڈالی۔ اسے بھی اس وقت تک بزرگ نظام الدین نے تسلی دے کر سنبھالا دے دیا تھا۔ اس کے بعد اور خان بیچارہ پاسبانوں کے سالار کے ساتھ ہو لیا۔ نظام الدین اور تیان بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ شہر سے باہر اور خان جب اپنے لشکریوں کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لشکری اس کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑے تھے۔ جو ہی لشکریوں نے اور خان کو پاسبانوں کے سالار کے ساتھ دیکھا، وہ ایسے خوش، ایسے بےتاب ہوئے کہ بلند آوازوں میں تکبیریں پڑھتے ہوئے اور خان کا استقبال کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر تک ایک طرف سے غیاث الدین بھاگتا ہوا آیا اور بری طرح وہ اور خان سے لپٹ گیا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، پاسبانوں کے سالار تمہیں بری خبر بتا چکے ہوں گے، جسے تم سے کہنے کے لیے میرے پاس حروف جمع نہیں ہو رہے۔ اس پر اور خان جو اب تک سنبھل چکا تھا کہنے لگا، غیاث الدین میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ میرے معبوزات تغرل کے ساتھ ساتھ میرا بھائی قبیل خان بھی اس جنگ میں کام آ چکا ہے۔ دیکھ غیاث الدین، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ حوصلہ اور ہمت نہ ہاریں۔ جو میرے بھائی سمیت اس جنگ میں کام آئے خداوند قدوس کی امانت تھے، سو خدا نے اپنی امانتیں واپس لے لیں۔ وہ ایک طرح سے اپنے فرائض میں سرخرو ہو کر اپنے خداوند کے حضور پیش ہو گئے۔ خداوند قدوس ہر ایک کو ایسی ہی کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اور خان پاسبانوں کے سالار غیاث الدین، تیان اور نظام الدین کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں اس کے بھائی قبیل خان اور تغرل خان کی لاشیں پڑی تھیں۔ دونوں کی لاشوں کو اس نے طویل بوسہ دیا۔ پھر کافی دیر تک وہ ان کے پاس بیٹھ کر سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی، ڈوبتی ہوئی اور آنسوؤں کا امتزاج رکھنے والی آواز میں کہنے لگا، میں اپنے ان دونوں بھائیوں کے قتل کا انتقام منگول سردار کراچا، آگ ملک اور تربائی سے ضرور لوں گا۔ میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ اگر تم میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں کا سر کاٹ سکتے ہو تو کوئی تلوار ایسی بھی بلند ہو سکتی ہے جو تمہاری گردنوں کو بھی تمہارے دھڑ سے جدا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عزم کے ساتھ اور خان اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے اندر گھوما، سارے مرنے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے پاس گیا۔ ایک ایک لاش کو اس نے بغور دیکھا، ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں پاسبانوں کے سپہ سالار اور اس کے جانثاروں کے ساتھ مل کر اور خان نے جنگ میں کام آنے والے سارے ساتھیوں کی تدفین کا کام انجام دیا تھا۔ اس سارے کام کے بعد غیاث الدین اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، میرے عزیز محترم، خداوند کا شکر ہے کہ تم مرو کے کھنڈرات سے صحیح سلامت لوٹ آئے ہو، ورنہ تمہاری سلامتی سے متعلق میں اور میرے ساتھی بےتاب اور بے چین تھے۔ میرے بھائی، اس جنگ میں کراچا، تربائی اور آگ ملک کے لشکروں کو شکست دینے کے بعد ہمارے ہاتھوں جہاں ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لگا ہے، وہاں ہمیں خوراک کے بڑے ذخائر اور ضروریات کی دوسری چیزیں بھی ملی ہیں جو یہاں سے بھاگتے ہوئے منگول اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ غیاث الدین شاید مزید کچھ کہتا، اس کے بولنے سے پہلے ہی اور خان بول پڑا اور کہنے لگا، دیکھ غیاث الدین میرے بھائی، اس جنگ میں منگول سردار کراچا، تربائی اور آگ ملک کو بھگا کر فتح حاصل کرنے کا سہرا پاسبانوں کے سپہ سالار اور اس کے جانثاروں کی کارکردگی کی وجہ سے ہے۔ دیکھ غیاث الدین میرے بھائی، بات یہیں پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ میں یوں بھی کہوں گا کہ مرو شہر کے کھنڈرات میں میری جان بھی منگولوں کے ہاتھوں میرے اس بھائی پاسبانوں کے سالار نے ہی بچائی۔ لہٰذا اس جنگ کے بعد جس قدر ہتھیار، خوراک اور دوسرا سامان ہاتھ لگا ہے، وہ سارا میرے اس بھائی پاسبانوں کے سالار کا حق بنتا ہے۔ اس میں میرے اور میرے ساتھیوں کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔